الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ربیع الاول کا مہینہ انتہائی برکتوں والا، رحمتوں والا، خوشیوں والا، سعادت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو برکت ہیں وہ
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ہے۔ جس چیز کی نسبت بھی آقا سے جڑ گئی وہ چیز قیمتی ہو گئی۔ کتنی قیمتی ہو گئی؟ اس کا خلاصہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا: بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی چیز سب سے افضل ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ بلکہ علماء نے تو اس بات پر بھی ڈیبیٹ کی، بحث کی کہ ربیع الاول زیادہ افضل ہے یا رمضان۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ ایک حیثیت سے رمضان افضل ہے کہ اسے اللہ نے افضل قرار دیا، اور ایک حیثیت سے ربیع الاول افضل ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں وہ قرآن ملا جو قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ تو ربیع الاول کو فضیلت ملی آپ کی ولادت کی وجہ سے، رمضان کو فضیلت ملی آپ کی عبادت کی وجہ سے، اور عبادت اور ولادت دونوں انتہائی اہم ترین چیزیں ہیں۔ تو عربی شاعر نے اسی لیے کہا: ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور، کہ اس مہینے میں ویسے بھی موسم بہار ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہمارے آقا خود بہار تھے، بہار بن کر جلوہ افروز ہوئے۔ رأس الربیعین، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی آمد سے صرف ربیع الاول کا ایک دن یا ربیع الاول کا ایک مہینہ بابرکت نہیں ہوا، بلکہ ہمارے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس پہر میں آیا وہ پہر مبارک، وہ پہر جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ ہمارے نبی کی آمد سے مکہ مبارک، مدینہ مبارک، صفا مبارک، مروہ مبارک، جنگ بدر کا میدان مبارک، طائف مبارک، حنین مبارک، ہمارے آقا کی برکت سے پوری کائنات مبارک ہو گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ کی سیرت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ کی عبادات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ سے جڑی ہوئی چیزوں کا، ایون کہ آپ سے جڑے ہوئے لکڑی کے پیالے کا ذکر کرنا مبارک، آپ سے جڑے ہوئے استوانہ حنانہ ٹہنی کا ذکر کرنا مبارک، آپ سے جڑے ہوئے کسی کپڑے کا ذکر کرنا مبارک، آپ سے جڑے ہوئے
کسی جانور کا، آپ کے گدھے کا، آپ کے گھوڑے کا ذکر کرنا بھی مبارک ہے۔ بلکہ اکابر نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا غذا ہے۔ جیسے بدن کو غذا نہیں ملے وہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، مسلمان کی روح کو یہ ذکر مصطفیٰ کی غذا نہ ملے وہ روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات میں وزن آ جاتا ہے، بیان کرنے والے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عربی شاعر نے کہا کہ میں آقا کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس ذکر مصطفیٰ سے میری بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے، فرمایا تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، تر گیلی ہو گئی، باران بارش کو کہتے، تر ہوئے باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین۔ جیسے بارش سے خشک، سوکھی اور بنجر زمین تر ہو جاتی ہیں، سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں، اس میں سبزہ آ جاتا ہے، اس میں فصلیں آ جاتی ہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے دل کی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی۔ وہ مجنون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں صحرا میں بیٹھا ہوا ہے اور ریت پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے، تپتی دھوپ ہے، صحرا ہے، جنگل بیابان ہے اور بھوک اور پیاس سے نڈالے، اور ریت سے کچھ لکھ رہا ہے اور ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس مٹی پر لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، اس نام لکھنے سے بھی مجھے سکون مل رہا ہے۔ ارے جو حقیقی مجنون ہوتا ہے، جو حقیقی عاشق ہوتا ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے، اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ آتا ہے، اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اسی طرح اس اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، جہاں جہاں پر تم مجھ اللہ کا ذکر کرو گے وہیں وہیں پر تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ اسی لیے آذان میں اللہ کا ذکر ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوا، اقامت میں اللہ کا ذکر ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوا، نماز میں اللہ کا ذکر ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوا، حج میں اللہ کا ذکر ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوا، کلمے میں اللہ کا ذکر ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوا، تبلیغ میں اللہ کا ذکر ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوا، مکے میں اللہ کا ذکر ہوا تو مدینے میں مصطفیٰ کا ذکر ہوا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا جس مکان میں مکی ہوئے، آپ جہاں پیدا ہوئے، اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو جلوہ افروز ہوئے، اور پھر ایک انصاری صحابی کے باغ میں جو آپ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر مکے اور مدینے کے گلی کوچوں میں جو آپ قدم افروز اور جلوہ افروز ہوئے، آپ کے قدم جس چوکھٹ پہ لگے اس چوکھٹ کی جو خاک ہیں اس خاک کو بھی ہم مرحبا کہیں گے۔ آپ کے قدموں کے جو نشان ہیں اس نشان پر ہماری جبین نیاز قربان ہو جائے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عین عبادت ہے۔ لیکن اب دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہو تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا: بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں افضل ترین ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کو مقام تو دیں، مرتبہ تو دیں، فضیلت تو بیان کریں، شان تو بیان کریں، لیکن خدا کا درجہ نہ دیں۔ ایک یہ فرق رکھنا ہے، جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کیا، دشمنی میں نہیں کیا، بغض میں نہیں کیا، محبت میں کیا، عشق میں کیا، فرط عشق کے جذبات سے کیا، محبت میں ڈوب کر کیا۔ لیکن کلمۃ اللہ و روح، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز قرار دے دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اللہ آسمانوں پر، نعوذ باللہ ایک اللہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر، اور ایک حضرت مریم۔ اسی لیے قرآن میں سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلوف نہ کرو۔ غلوف کہتے مبالغہ کرنا، ایگزیجریٹ کرنا، کسی چیز کو حد سے آگے لے جانا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر جھوٹ نہیں بولو، اللہ پر سچ بولو۔ مطلب کیا ہوا کہ جب تم کسی مخلوق کی شان میں حد سے تجاوز کرو گے تو خالق کی شان میں تنقیص پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستی ماننا ہے۔ اور دوسری بات، نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہم من گھڑت روایات کا سہارا نہ لیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں اتنا بیان کیا، اتنا کھول کھول کر بیان کیا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں، اور آثار میں صحابہ کے واقعات میں اتنے خصائص ہیں
کہ ہمیں من گھڑت روایات لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آقا کی شان بیان کرتے ہوئے وہ روایات پیش کریں گے جو صحیح ہو، وہ واقعات پیش کریں گے جو ثابت ہو۔ یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 3 بڑے حق ہیں۔ ویسے تو بہت سے حق ہیں، 3 بڑے حق۔ پہلا حق کہ آپ سے محبت کی جائے، دوسرا حق آپ کی عظمت دل میں ہو، تیسرا حق آپ کی اتباع بھی ہو۔ کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، عظمت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چہرہ غیروں والا، آپ بتائیں یہ سچی محبت ہے؟ محبت کرتے ہیں لباس انگریزوں والا، آپ بتائیں یہ سچی محبت ہے؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں شادی غیر کے طریقے پر، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کاروبار غیر کے طریقے پر، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کی ایک حدیث بھی عربی میں یاد نہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ سنتوں کو توڑا اور چھوڑا جا رہا ہے۔ تو پہلا حق محبت ہو۔ بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، یہ خوبصورت بہت ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات زیادہ ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا خاندان بڑا ہے۔ ارے بھائی اگر حسن کی بات ہے تو ہمارے آقا سے حسین دنیا میں کوئی نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے کہہ دیا یوسف علیہ السلام بھی بہت حسین تھے، فرمایا بالکل تھے، ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ دی، ایمان نہیں لائی۔ میرے مصطفیٰ کو جنہوں نے دیکھا پہلے کلمہ پڑھا، پھر گردنیں کٹوا دی، پھر اولاد کو قربان کر دیا، پھر اپنے دان شہید کروا دیے، پھر پیٹ پر پتھر باندھ دیے، پھر تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، پھر آگ کے انگاروں پر لیٹ گئے، پھر سینے کو چھلنی کروا دیا، پھر دودھ پیتے بچے کو قربان کروا دیا، پھر بھائی شوہر بیٹے اور والد کو نچھاور کر دیا، پھر نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے یہ برداشت نہیں کہہ کر خود سولی پر چڑھ گئے، پھر آگ میں کود پڑے، سمندر میں چھلانگ لگا دی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، پتے چبا لیے، بیڑیاں پہن لی، تلواروں کے زخم برداشت کر لیے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آئے۔ یہ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی۔ تو آقا سے کوئی حسین نہیں تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا ہے، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑی، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑی، فرمایا اللہ کی قسم آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے پہ چھائیا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، چاند جب پہلی رات کو نکلتا ہے اتنا باریک ہوتا ہے ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتا، دوسرے دن تھوڑا بڑا، پھر اور بڑا، 14ویں کو کامل ہو جاتا ہے۔ 14ویں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اور بڑا ہوتا ہے، ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، پھر سائز چھوٹا ہوتے ہوتے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ارے چاند آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے۔ میرے نبی جب بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قیامت تک آنے والے ہر لمحے میں میرے نبی کی شان بڑھتی ہی رہے گی۔ اسی لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے
کہ جی مال زیادہ ہے، ہمارے آقا کے پاس مال تھا، پوری کائنات کے سب سے زیادہ مالدار تھے، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ کو اللہ نے اجازت دی، آپ کہیں تو بطحا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، آپ اشارہ کریں اگر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج کی رفتار رک سکتی ہے، دریاؤں میں روانی آ سکتی ہے، درخت زمین کو چیر کر سلام کر سکتے ہیں، پتھر اور کنکر ہاتھ میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ہرنی اور اونٹ آپ کے قدموں میں سر رکھ سکتا ہے، آپ کے اشارے پر یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں فقر کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس مال سب سے زیادہ تھا، آپ نے اختیاری طور پر فقر کو پسند کیا۔ اور دوسری بات، جتنا بھی مال آتا جاتا آپ تقسیم کرتے جاتے، آپ سے بڑا کوئی تقسیم کرنے والا نہیں، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا۔ کوئی محبت کرتا ہے اس میں کمال زیادہ ہے، میرے آقا کمالات کے منبع تھے، کمالات کے منبع تھے۔ ارے بھائی کپڑا ہماری ضرورت ہے، پہنتے ہیں، لکڑی ہماری ضرورت ہے، استعمال کرتے ہیں، لیکن جس کپڑے کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی وہ کائنات میں سب سے قیمتی بن گیا، جس لکڑی استوانہ حنانہ کی نسبت آقا سے ہو گئی وہ کائنات میں سب سے قیمتی بن گئی، جس گدھے پر آپ سوار ہوئے وہ گدھا یافور سب سے زیادہ قیمتی بن گیا، جس قصبہ حزبہ اور شہبہ اونٹنیوں پر آپ سوار ہوئے وہ سب سے قیمتی بن گئی، جس ہرن نے آپ کے قدموں میں سر رکھا اس ہرن کی عظمت پر قربان، جس گوہ نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا اس کو سرخ سلام۔ میرے محترم دوستو، یہ میرے نبی کی نسبتوں کا کمال تھا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اعلیٰ کر دیا، اللہ نے اعلیٰ کر دیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین بھی، سب سے زیادہ مالدار بھی، سب سے زیادہ سخی بھی، سب سے زیادہ کمالات کا پیکر بھی، اسی لیے نبی سے محبت کی جائے یہ پہلا حق ہے۔ اور جب محبت دل میں آئے گی دوسرا حق کیا ہے؟ عظمت، محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے پیمانہ بتلایا، اپنے ایمان کو جانچنا ہے، ناپنا ہے، میجرمنٹ کرنی ہے، تولنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، اس کا تخمینہ لگانا ہے۔ اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آقا فرماتے میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے۔ یہ جملہ کہتے سب ہیں، لیکن جب شادی آتی ہے ایک طرف نبی کی سنت ہے گانا نہ ہو، دوسری طرف بیوی کہتی ہے نہیں نہیں جی ہم تو فنکشن کریں گے، او دا غیرتم جماعت تراشی، بس جی یہ عورتیں بات نہیں سمجھتی ہے۔ میں تو مختصر جملہ کہتا ہوں، پھر آج کے بعد آپ نے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے، دوسری طرف 2 ٹکے کی عورت ہے، 2 ٹکے کی برادری ہے۔ ایسی 1000 برادریوں کو اور عورتوں کو پاؤں تلے رون دو جو محمد مصطفیٰ کی سنت کے مقابلے میں آئے۔ اچھے اچھے دیندار اور غیرت مند ہوتے ہیں، شادی میں گھر میں ڈیگ اور گانے اور میوزک اور مایوں اور ہندوؤں کی رسمیں، زان پہ شرمن و شرمئی، اور 2 مہینے بعد پھر جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، جنات آ گئے، نظر لگ گئی ہے، زان دے شرمولے دے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کے جنازے گھروں سے نکال کر تمہارے گھر میں سکون آ جائے گا، برکت آ جائے گی۔ 2 دن لائٹیں لگانے سے، 2 دن جھنڈے لگانے سے، 2 دن بریانی بنانے سے، 2 دن کسی پیر کو بلانے سے تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ پورا سال اس نبی کی سنتوں کو کون قربان کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ اکبر کبیرہ،
میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، محبت آئے گی تو عظمت بھی آئے گی۔ وَتُوَقِّرُوهُ، عظمت یہ کہ پھر ماں باپ بعد میں، اولاد بعد میں، بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بعد میں، برادری بعد میں، نوکری بعد میں، دوست اور دوستوں کی گیدرنگ بعد میں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ ولادت کو مناتے ہو، مناؤ، لیکن اس طریقے پر نہ مناؤ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ کوئی میلاد مناتا ہے، کوئی میلاد والے کو مناتا ہے، کوئی میلاد مناتا ہے، کوئی میلاد والے کو مناتا ہے۔ میلاد والے کو منانا ہے، آذانیں دو، نماز پڑھو، امامے باندھو، داڑیاں رکھو، سنت لباس پہنو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، دعائیں مانگو، آنکھوں میں پاکیزگی لاؤ، اس کو غیبت اور میوزک سے بچاؤ، زبان کو جھوٹ اور گالی سے بچاؤ، ہاتھ سے ظلم نہ کرو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، رشوت نہیں لینی، سود کا لین دین نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہیں بیچنا، عیب چھپا کر مال نہیں بیچنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی پر الزام نہیں لگانا، بہتان نہیں لگانا، تانے نہیں دینا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، تمسخر نہیں اڑانا، عیب تلاش نہیں کرنا، عیب بتاتے نہیں پھرنا، کسی کو رسوا نہیں کرنا۔ یہ ہے میلاد والے کو منانا۔ آئیے عزم کریں، آپ کے اور میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ انہی کا فرمان، انہی کی زبانی سن لو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا ہے۔ اس کی تعلیمات یہ، عورت گھر میں رہیں، عورت کا جلوس میں نکلنا، اور پھر بے پردہ نکلنا، اور پھر خوشبو لگا کر نکلنا، اور پھر عورتوں کا مردوں کے سامنے نعرے اور نعتیں پڑھنا، اور پھر رزق کی چیزوں کو پھینکنا، خدا را یہ کہیں پر جائز نہیں ہے۔ نبی کی محبت جس کے دل میں نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان؟ یوں ہی کسی پر فتوے لگانا، لیکن ہم حق بات کرتے ہیں، آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو جب عظمت بھی آئے گی تو پھر تیسرا حق نبی کا کیا ہے؟ اتباع۔ پہلے محبت آئی، اس سے عظمت پیدا ہوئی، اور عظمت کے بعد آقا کے پیچھے چل پڑے، اتباع کر لی، اتباع کر لی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک بات اگلی سنیں، جہاں جہاں آقا کا ذکر ہے، ایک دفعہ یہ جملہ دہرائے، قرآن میں اور حدیث میں جہاں جہاں آقا کا ذکر ہے ساتھ ہی غایت بھی ہے۔ غایت کہتے ہیں نبی آئے تو کیوں آئے، قرآن میں ہے نبی آئے، کتاب آئی کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، روشنی کی طرف لائے۔ ارسلہ رسولہ بالہدیٰ، نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ نبی آئے کیوں؟ یتلو، یہ قرآن پڑھیں گے، یزکیہم، دلوں کا تزکیہ کریں گے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ نبی مبعوث ہوئے کیوں؟ لیتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق سکھائیں گے۔ نبی آئے کیوں؟ شرک کے ایوانوں کو اور شرک کے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو جہاں جہاں آقا کا ذکر ہے ساتھ میں غایت بھی ہے، ساتھ میں اس غایت کو لینا ہے۔ اور غایت کیا ہے؟ کہ تمہاری صورت،
تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہارا گفتار، تمہارا دن، تمہاری رات، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا پہننا، تمہارا اوڑھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہاری عادات، تمہاری اطوار، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہاری ثقافت، تمہارا کلچر، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارا خلوت، تمہاری جلوت، تمہاری اذان، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہاری تبلیغ، تمہارا جہاد، تمہارا صدقہ خیرات، تمہارا اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے معمولات، تمہارا رہن سہن، تمہاری مسجد کے اندر کی زندگی، گھر کی زندگی، تمہاری شادی، تمہارا نکاح، تمہارا غم، یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ غایت ہے۔ اس پر عمل کریں گے اور یہ باتیں سمجھ میں کب آئے گی؟ ایک ہوتا ہے کتاب پڑھنا اور بیان سننا اور چلو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ والوں سے اٹیچ رہنا۔ اللہ والوں سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ آپ کو مٹھائی کی ترکیب بتاتا ہے، اتنی چینی لو، اتنی سوجی لو، اتنا گھی لو، اتنا شہد لو، اتنا کھویا لو، اتنا پستہ لو، اتنے بادام لو، اتنے اخروٹ لو، اتنی کشمش لو، فلاں فلاں، اور پھر اس کو ایسے پکاؤ، ہلکی آنچ پر رکھو اور اس میں یہ ڈالو اور تھوڑی دیر بعد مٹھائی تیار۔ اور دوسرا آدمی آیا، اس نے آپ کو ترکیب نہیں بتائی، بولو ترکیب، سیدھا ایک گلاب جامن نکال کے آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ زیادہ مزہ کس سے آئے گا؟ وہ ترکیب بتانے والے سے۔ ارے بولو بھائی، مڑک ہو نہیں، یا مٹھائی کھلانے سے؟ منہ میں مٹھائی آئی تو فوراً چیز سمجھ میں آ گئی۔ ایک لوگ آپ کو صرف مسئلہ بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے بتا دیا، ٹی وی پہ آ کے بتا دیا، اور جب اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے وہ طریقہ صرف نہیں بتائیں گے، وہ مٹھاس آپ کے منہ میں ڈال دیں گے، آپ کے دل میں ڈال دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین۔ دوسری مثال سمجھیں، ایک خوبصورت گھر ہے، آپ اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں لسٹ تھی، کہا یہ 2000 گز پہ بنا ہوا ہے، دروازے سے داخل ہونے کے بعد اس طرح راہداری ہے، پھر اس کے دونوں طرف گارڈن ہے، پھر اس کے بیچ میں سوئمنگ پول ہے، پھر اس کے اوپر شیشہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوریڈور ہے، پھر ڈرائنگ روم ہے، پھر جو ہے نا کامن روم ہے، پھر کچن ہے، پھر اس کے بعد پیچھے جو ہے نا وہ چھوٹا سا باغیچہ ہے، پھر اوپر یہ ہے، پھر اس کے واش روم میں یہ ٹائل ہے، یہ سہولیات ہے، فریج میں یہ فروٹ ہے، آپ کو لسٹ کے مطابق ایک ایک چیز بتا رہا ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، دوسرا آدمی آیا اور آرام سے آپ کو پکڑا، چابی سے تالا کھول کر آپ کو اندر لے جا کے پورا وزٹ کرا رہا ہے۔ زیادہ مزہ کس سے آئے گا؟ جو اندر لے گیا۔ ارے میرے بھائی، ایک صرف باتیں بتاتے ہیں، اور جب اللہ والوں کے پاس جاؤ گے وہ نظارے کروائیں گے، ایک ایک چیز دل کے آنکھوں سے دیکھو گے، دل کی راہیں کھل جائے گی، روشن ہو جائے گی، بند دریچے کھل جائیں گے، تمہیں نماز پڑھنے میں ایسے مزہ آئے گا جیسے حلوہ کھاتے ہوئے ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، دعا میں ایسے مزہ آئے گا، گھنٹہ گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا، سجدے میں یوں لیٹے رہو گے، گھنٹہ گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ یحییٰ کاندیلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنا طویل سجدہ؟ فرمایا سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے پوری زندگی اللہ والوں سے اٹیچ رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔